يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. سيئات أعمالنا من
جو کچھ عجیب و غریب قسم کے مناظر سید الانبیاء خاتم الرسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے ہیں، وہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور اس حقیقت کے اندر غور کریں تو بڑے مقاصد موجود ہیں۔ خود اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر فرما بھی دیا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم انہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اور سبحان اللہ، آج کی سائنس یا پھر آگے 17 سال کے بعد بھی وہ ان واقعات کو اپنی ٹیکنیکلی زبان اور طریقے سے اپنی سائنسی دنیا میں رہ کر کیچ نہیں کر سکتی۔ باہر کچھ حقائق تو کھلتے ہیں، کھلے ہیں، لیکن کلی طور پر ان مشاہدات و واقعات اور نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 7ویں آسمان تک سیر اور اسی طرح جنت دوزخ کے بعض مناظر جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، سائنس وہاں تک اپروچ سے عاجز ہے۔ لہذا اسلام کے اندر بنیادی طور پر جس چیز کی دعوت ہے وہ اللہ رب العزت کے سامنے سر تسلیم خم ہو جانا ہے۔ جس نے اسلام کو قبول کرنا ہے اس میں پھر اپنی عقلیات یا موجودہ زبان میں وہ ریشنلٹی نہیں چلے گی، عقل پرستی نہیں چلے گی۔ شروع میں اللہ رب العزت نے فرما دیا یؤمنون بالغیب ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ یہ جو کتاب حمید ہے، کتاب رشد و ہدایت ہے، یہ فرقان حمید ہے، یہ قرآن مجید ہے، مختلف اوصاف صفات کا متحمل یہ اللہ کا کلام۔ شروع ہی میں فرما دیا کہ یہ ہدایت ان کے لیے ہے جو بن دیکھے سر تسلیم خم ہو جائے۔ یہ ان متقین اور مومنین کے لیے ہدایت ہے جو بن دیکھے اللہ کو قبول کرتے ہیں، بن دیکھے رسولوں کو قبول کرتے ہیں۔ لہذا انبیاء کی تعلیمات ہوں یا رب کریم کا کلام ہو، وہ خلق عادت امور تو ہو سکتے ہیں لیکن ماورائے عقل نہیں ہو سکتے۔ یعنی وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسانی عقل کے خلاف مسائل ہوں، اللہ کے فرائض اس کے منافی ہوں، عین انسان کی فطرت کے مطابق۔ اور جو کچھ چیزیں اللہ نے دکھائی ہیں نا، یہ حقیقت میں اس انسان کے لیے ہے۔ اللہ نے اپنی قدرتیں دکھائی ہیں نا کہ میں کرا رہا ہوں۔ انسان کے پاس میں کیا ہے؟ انسان کیا کر سکتا ہے؟ یہ تو وہی لوگ ہیں نا جو کہ بیت اللہ سے سفر کریں اور مسجد اقصیٰ تک جائیں تو پورے مہینہ یا 40 دن لگتے ہیں، پوری قوت اور اپنی طاقت صرف کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ کچھ کم ہو جائے گا، لیکن عموماً 1 مہینہ لگتا ہے سفر کو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات کے مختصر سے حصے میں، جس کو اللہ نے یعنی رات کا کچھ حصہ تعبیر فرمایا، لیل من المسجد الحرام، اس میں نکرہ ہے، رات کا کچھ حصہ، وہاں سے اتنی لمبی مسافت بیت المقدس تک، بیت المقدس سے پھر آگے پہلا، دوسرا، تیسرا، 7واں آسمان تک، سدرۃ المنتہا تک، یہ سب چیزیں امور غیب سے۔ لہذا ان کی تصدیق ہر صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم اس کو عقلی کسوٹی پہ پرکھیں گے نا، عقلی معیار پہ، تو انسان گمراہ ہو جائے گا۔ اور اس میں بہت بڑی عبرتیں ہیں۔ اللہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے جو کہ کسی انسان کے پاس کی بات نہیں ہے، کسی نبی کے طاقت اور قوت کی بات نہیں ہے۔
ہر دور میں انبیاء علیہ السلام آئے، حالات و واقعات کے مطابق ان کو معجزات دیے گئے. تو معجزات دینے کا مطلب یہ تھا کہ پیچھے جن کے یہ میسنجر بن کے آئے ہیں نا، جس ذات نے بھیجا ہے وہ واقعی رب العالمین ہے. پوری کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے، پوری کائنات اس کے تصرف میں ہے. لہذا اس کے حکم کو مانو، اسے تسلیم کرو. موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، ان کو ویسے معجزات ملے جادوگروں کے مقابلے میں. عیسیٰ علیہ السلام تھے تو میڈیکل سائنس کا عروج تھا اس دور میں، وہ عروج پہ تھی، تو تمام اطباء کو ان کے چند جو معجزات انہیں عاجز کر دیا. یہ اللہ کی قدرت ہے نا. اگر انسانوں کے پاس اور اختیار کی بات ہوتی تو یہ انسان بھی کر لیتے، یہ بھی کر کے دکھاتے. کسی معذر ذات کو بھی نہ کریں. اور جس کا ان کی دل میں علاج نہیں تھا، جو کوڑی تھا، خود بہنی کا شکار، اس کو صحت یاب کریں. اگر دنیا عالم کی طرف جواب دے دیتی کہ مردہ انسان کو زندہ کون کر سکتا ہے، انہوں نے وہ بھی کر کے دکھائے. تو یہ سارے کام باذن اللہ تھے، خود وہ معترف ہے باذن اللہ، میرے اللہ کے حکم سے. مقصود کیا تھا کہ میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے. یہ دعوت، یہ دین، یہ سب رب العالمین کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے. تو آ جا کے لبے لباس جو ہے، جو مقاصد ہیں اس طویل سفر کے، وہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم ہونا ہے. اس لیے جو انسان کرتا ہے، دیکھتا ہے، معاملات ہوتے ہیں، انہ سمیع البصیر، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے. لہذا ہم سب اللہ رب العزت کی قدرت، اللہ رب العزت کے علم سے باہر نہیں نکل سکتے. سورہ نجم کے اندر بھی خاصا تفصیلی اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور عجیب و غریب واقعات اس سفر پر رونما ہوئے جو کہ اللہ کی قدرت ہی قدرت ہے. یہ معجزہ ہے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بہت بڑا معجزہ ہے. اور اس معجزے کی صداقت میں بنیادی طور پر کسی آیت پہ آپ غور فرمائیں تو لفظ سبحان بولنے کا بھی ہے، حالانکہ دو قرینیں بات ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ سلبی صفت ہے اللہ کی. یعنی وہ ذات ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے، اس کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے. جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی رات کے کچھ حصے میں. ابد انسان کے وجود اور روح کا جو مجموعہ ہوتا ہے وہ ابد ہے، خواب کا واقعہ نہیں ہے. بہت سے لوگ یہیں سے رہ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، علماء میں بھی اختلاف تھا. تو عبد کیا کہ فرمایا میری قدرت ہے. یہ عبد تو کہا ہی اس کو کہا جاتا ہے جو انسان روح اور اس گوشت کا مجموعہ ہو. اور پھر اگلی جو ایک بڑی نشانی ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم خود اللہ کے رسول یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں. اور اگر یہ ویسے ہی ایک خواب تھا، ایک ویسے ہی نیند کی بات ہے، تو پھر ابو جہل کو بھی پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. اور آج کل جتنے بڑے فہم و فراز کے دعوے دار ہیں، عقل پرستی کے دعوے دار ہیں، اور خصوصاً بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جتنا ہمارا دین سے دور ہوتے یہ جو طبقہ ہے دور ہونے والا اور ہوتے ہی چلا جا رہا ہے، وہ استشراق کی وجہ سے ہے. یہ استشراق مستشرقین بڑا پروپیگنڈا انہوں نے کیا ہے، جس میں ہمارے بڑے بڑے لوگ اس کی گرفت میں آ گئے. خیر یہ بہت عظیم سفر ہے، ہمارا اس پہ ایمان ہے، ہم دل و جان سے قبول کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں اعزاز ہے جو اعزاز کسی نبی اور کسی اور رسول کو نصیب نہیں ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر میں سوئے ہوئے تھے، اور وہاں سے گھر کی چھت کھلی، جبریل علیہ السلام آئے اور آپ کو اٹھا کر حتیم میں لے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کچھ دیر آرام فرمایا. ایک طرف سے ابن حمزہ ہے
اور دوسری طرف سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ. فرشتے آپس میں ڈسکس کرتے ہیں وہی ہیں یہ جن کی طرف بھیجا گیا ہے، وہی ہے. مقصد یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام اپنی مرضی سے نہ کسی پہ آ سکتے ہیں نہ کسی کو بلا سکتے ہیں. اللہ رب العزت کے حکم سے وہ آتے ہو جاتے ہیں. اور پھر اس عظیم سفر کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انتخاب ہوا ہے وہ اس مقدس جگہ سے ہوا ہے کہ جس جگہ کو ہر کوئی ترستا ہے. مسجد الحرام سے ہوا ہے. حدیث کے اندر لیتے اور وہاں جب نیند اور روحوں کی کیفیت میں تھے، جیسے انسان کوئی سو رہا ہوتا ہے، جاگ رہا ہوتا ہے، ان کو اٹھایا گیا اور سونے کا دشت لایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قلب اطہر کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اور اس کو چاک کر کے قلب اطہر کو نکالا گیا، سونے کے دشت میں رکھ کر زمزم کے پاس لے جایا گیا اور وہاں زمزم کے پانی سے آپ کے اس قلب اطہر کو دھویا گیا اور مولعت ایمان و حکمہ اس کو اللہ رب العزت نے ایمان و حکمت سے بھر دیا. اللہ سبحانہ و تعالی نے پوری دھرتی پہ کائنات پر نظر دوڑائی، پوری دھرتی پر بنے نو بنی نو انسان پر اللہ رب العزت نظر دوڑائی. تو اس دل سے، یعنی جو قلب اطہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس دل سے بڑھ کر کسی کو پاکیزہ نہیں پایا، کسی کو زیادہ مقدس نہیں پایا. اس لیے خاتم الرسل کے طور پر آپ کا انتخاب کر دیا اور پھر مزید ایمان و حکمت کے ساتھ بھر دیا گیا. یہ اللہ کا فضل ہے نا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے جس پر اللہ اپنی عنایت فرما. اور اسی طرح کا شق صدر کا جو واقعہ ہے وہ بچپن میں بھی ہوا، اگرچہ 2-3 اور کا بھی ذکر ملتا ہے لیکن وہ غیر مستند ہے. ایک بعثت کے وقت کہتے ہیں اور ایک بچپن میں جب قبیلہ بنو سعد کے اندر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی کے ساتھ پھر رہے تھے 2 فرشتے پرندوں کی صورت میں. اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلی مرتبہ تھی کہ جب آپ کا سینہ اشراق کیا گیا اور قلب اطہر کو دھویا گیا صاف کر کے اور وہاں سے ایک جو ہے نا ٹکڑا نکالا گیا. اس موقع پہ بھی ایسے فرشتوں نے کہا ھذا حظ الشیطان منک، یہ جو کچھ شیطانی حصہ ہوتا ہے نا ہر انسان کے اندر، یہ وہ کچھ حصہ ہم نے نکال دیا ہے اللہ کے حکم سے. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا نا کہ ہر انسان کے ساتھ قرین من الانس قرین من الجن، ایک ساتھی فرشتوں میں سے ہوتا ہے اور ایک جنوں میں سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ جو برائی کی دعوت دیتا ہے. تو صحابہ بولتے ہیں اللہ کا حضور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ فرمایا میرے ساتھ بھی ہے شیطان، ایک قرین میرے ساتھ بھی ہے. اللہ لیکن فرق یہ ہے اللہ نے میری یہ مدد فرمائی ہے کہ وہ مطیع ہو گیا. اللہ انہ اسلم، بات کہتے ہیں وہ مسلمان ہو گیا لیکن کم از کم کہ اتنا میرا کتاب گزار ہو گیا ہے کہ ولا یامرنی، کہ جب بھی مجھے حکم دیتا تو اللہ کی اطاعت کرتا، کبھی اس نے معصیت کا حکم نہیں مجھے دیا. یہ امتیاز ہے نا، یہ اللہ کا فضل ہے. اس میں کسی قسم کی اکتساب کی بات نہیں ہے. انسان کہ چلو اس طرح کی کاوش کر دے تو میرا بھی امتیاز نہ جائے، نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے. بہرحال اس ایمان و حکمت سے بھر کر پہلے موقع پر بھی اور اس موقع پر بھی سینے کو سی دیا گیا. اور بالکل صحیح، ڈاکٹری عاجز ہے، میڈیکل سائنس سے عاجز ہے. کتنا کچھ آپ کو پتہ ہے آپریشن کے وقت جو جن مریضوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے ای سی جی کرتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی قدرت ہے. لہذا ہر معاملے میں سائنس، ہر معاملے میں طب، ہر معاملے میں میڈیکل لاجک، فلسفہ، حکمت، یہ اسلامی مزاج نہیں ہے. اسلامی مزاج کیا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی آ جائے پھر یہ جو مقام نبوت اور مقام رسالت ہے
کہ نام نامی اس میں گرامی محمد کے ساتھ کو ذکر کیا جائے. یہ ہے شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو انسان اپنے دین کے حوالے سے عمل میں ہو وہ اس طرح ہو سکتا ہے جو کہ خطرے کی علامت پہ ہو, خطرے میں اپنے آپ کو ڈالے ہوئے ہو. تو خطرے میں کون ڈالنے والا ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ کے ادھر ادھر جھانکتا ہے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کمی اتارتا ہے. لہذا حدیث کا یہ مقام ہے, سنت کا یہ مقام ہے کہ جو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے سر تسلیم خام ہو جائے. یہ کیوں ہے, یہ کیسے ہے, کیا وجہ ہے, یہ بات کا مسئلہ ہے. آج جو بیج بویا جا رہا ہے ہمارے کالجز میں, ہماری یونیورسٹیز میں, ہمارے اداروں میں, وہ عقل پرستی کا ہے. ہر مسئلے کو, ہر چیز کو ہم لاجیکلی دیکھتے ہیں. اس کی حکمت کیا ہے جی؟ اور جب رب العالمین کو مان لیا, جب اللہ کے رسول کو مان لیا, ہمارا تو سب سے بڑا دعویٰ اسلام اور ایمان. ان بکھیڑوں میں پڑھنا اس دعوے کے خلاف ہے. باقی یہ رہی بات کہ کوئی اسلام کی بات میرے بھائی حکمت اور فلسفے سے خالی نہیں, وہ الحمدللہ عین فطرت کے مطابق ہوتی ہے. لہذا جو کچھ اللہ نے دکھایا, جو کچھ ہو رہا ہے, جو دین کے اندر ہے, وہ یؤمنون بالغیب کا تقاضا ہے. اس لیے ہم سر تسلیم ہم ہو کر اس کو قبول کر لیں. میری عقل میں آتا یہ نہیں آتا, یہی صحابہ کی شان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر تیار کیا گیا اور پھر ایک جانور لایا گیا, اس کا نام ہے براق, اور گدھے سے کچھ بڑا, خچر سے کوئی چھوٹا. ایسا دنیا کے اندر کوئی تیز طیارہ ہے, نہ کوئی سیارہ ہے, اور نہ کوئی ابھی تک سائنس کا انکشاف ہے. یہ بھی رب العالمین کی قدرت ہے. ہو چکایا اور جانور, اور جہاں تک اس کی نظر اور نگاہ جاتی ہے وہاں وہ قدم رکھے. جتنا بھی تیز سیارہ ہے اس کی پہنچ نہیں ہے. اور سائنس کو تو ابھی تک یہ شاید پتا نہیں ہے کہ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کی لمبائی کتنی ہے, یہ بھی پتا نہیں. نبی اسلام نے فرمایا زمین سے پہلے آسمان تک کی مسافت ہے 500 سال. پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت بھی ہے 500 سال. دوسرے سے تیسرے کی, تیسرے سے چوتھے کی, چوتھے سے پانچویں کی, پانچویں سے چھٹے کی, چھٹے سے ساتویں کی, یعنی زمین سے 7ویں آسمان تک کی مسافت ہے 3500 سال. فرمایا اس 3500 سال کی مسافت یعنی 7ویں آسمان کے بعد 500 سال کی مسافت کا خلا ہے. 4000 سال. فرمایا اس 500 سال کے خلا کے اوپر جو پانی ہے, جس پانی کے اوپر اللہ کا عرش ہے, اس پانی کی مسافت بھی ہے 500 سال. یعنی زمین سے اللہ کے عرش تک کی جو مسافت ہے وہ بن گئی تھی 4500 سال. یہ روایت سے مسلم کے جو میں اب بیان کر رہا ہوں مسافت والی. فرمایا اس 4500 سال کی مسافت کے بعد اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. یہ فاصلہ ہے, اب آج تک سائنس اس کا بالکل اس سے عاری ہے, اور ابھی تک چاند پہ بھی دعوے ہیں, کوئی ریجیکٹ کرتے ہیں, کوئی سلیکٹ کرتے ہیں, قبول کرتے ہیں. یہ بھی کنفرم نہیں کہ چاند پہ گیا بھی کہ نہیں گیا. ہم نے کون سا ایسے ہیوی کیمرے تھے, آپ سنتے ہی ہیں نا, دعویٰ ہی ہے نا, چلے اگر ہے, لیکن آسمان پہ بھی وہ پہنچا. آج تک کوئی آسمان پہ پہنچا نہ پہنچ سکتا ہے, لیکن رب العالمین نے پہلے پہ نہیں, دوسرے پہ نہیں, رسول اکرم کو 7ویں تک اور 7ویں سے سدرۃ المنتہا تک, وہاں سے جنت بھی دکھائی, دوزخ بھی دکھائی, اور پھر وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور اکرام کچھ تحائف ملے, اور پھر اس اعزاز سے نواز کر
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی مختصر حصے میں واپس جا کے فجر کی نماز کی گھر میں آ کے پڑھی ہے، مکے میں پڑھی ہے۔ براق جانور لایا گیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ وہاں پہنچے ہیں بیت المقدس، وہاں جہاں باہر انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے وہاں اس کو باندھا ہے، باندھ کر پھر مسجد الاقصی بیت المقدس میں داخل ہوئے ہیں۔ یہاں دو چیزیں ہیں، انبیاء علیہ السلام کو جماعت کرائی، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام مبعوثین تھے اللہ کی طرف سے، سارے کے سارے اللہ نے وہیں آپ کو یہ شرف بخشنے کے لیے کہ وہ عملی آپ کی سرداری اور آپ کی سیادت کا مظاہرہ تھا کہ تمام انبیاء اور رسل کو آپ کے پیچھے کھڑا کر کے آپ کو امام الانبیاء بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے فرمایا سید والا دلاد ولا فخر، میں بنی نوع انسان کا سردار ہوں، مجھے کوئی فخر نہیں ہے اس پہ۔ اتنے بڑے ہونے کے باوجود بھی یہ ہے نا سنت، انسان اختیار رکھے، قدرت رکھے، طاقت ہے، پاور ہے، سب کچھ ہے، حسب نسب ہے، مال و دولت ہے، دنیا جہان کی نعمتیں ہیں، پھر بھی وہ انسان اپنے آپ کو متواضع پا کر انسان کی خدمت اور اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو، یہ ہے حقیقت میں انسانیت، یہ ہے اللہ کے رسول کی سنت۔ اتنے بڑے پھر بھی آپ نے فقیر اور مسکین، فقیری اور مسکینی اور جو فقراء تھے مساکین تھے ان کی خدمت کر کے دکھائی ہے، ان کے اندر بیٹھ کے دکھایا ہے، ان کے ساتھ صحبتیں اختیار کی ہیں، ان کے ساتھ محبتیں کی ہیں۔ تو خیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھائی ہے اور ایک بیت میں کہ واپسی میں پڑھائی ہے، لیکن اس میں درست بات یہ کہ یہ امامت جاتے ہوئے کروائی ہے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسل کو، اور یہ بھی حدیث صحیح ہے، قابل حجت ہے کہ جن میں کم و بیش 313 یا 15 وہ رسول ہیں اور باقی جتنے تھے وہ انبیاء تھے، اور سب میں جو مقام مرتبت کے حوالے سے اور اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریبی وہ حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں سے پھر جب آگے چلے ہیں نا، آگے کوئی ایسی مستند حدیث نہیں ملتی کہ جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکے اس کی کیفیت کے حوالے سے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر مختلف روایات ذکر کی ہیں، سیڑھی کی، معراج کی۔ ہم یہ لفظ سنتے ہیں نا معراج، معراج ہوا، معراج عربی میں سیڑھی کو کہتے ہیں۔ روایات تو ملتی ہیں لیکن باقاعدہ یہ جو مرجع سیڑھی ہے یہ لگا کر الیکٹرک ہو یا اللہ کی لگائی ہوئی سیڑھی ہو، لیکن ایسا مستند طور پہ کچھ ثابت نہیں ہے۔ وہ کیا طریقہ تھا؟ صحیح مسلم کی روایات سے ثابت ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثم انطلقنا، پھر ہم چلے حتی اتینا سماء الدنیا، یہاں تک ہم آسمان دنیا میں آ گئے۔ وہاں سے جبریل علیہ السلام نے لیا اور کتنے لمحوں میں پہنچے؟ سبحان اللہ، یہ تو وہ فرشتے جن کو اللہ نے 600 پر عطا فرمایا، پورا 600 پر۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور کتابوں میں بھی آتی ہے، لو ست مئت جناح، 600 پر جبریل علیہ السلام۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے ثم اخذ بیدی، ثم اخذ بیدی، پھر جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اوپر آسمان دنیا میں لے گئے۔ یہ اس بات کی کبھی دلیل ہے کہ جو عروج ہوا ہے نا، عروج، اس کی صورت یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھاما، ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑتے جھاڑ پھونکی، پہلے آسمان پہ دستک دی۔ اور اس دوران میں کچھ چیزیں آتی ہیں، وہ یقیناً آپ کئی دفعہ ملاحظہ فرما چکے ہیں، سن بھی چکے ہیں، لیکن میں چند اہم بنیادی چیزوں کی طرف اشارہ کرتے چلا جاتا ہوں۔ پہلے آسمان پہ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہیں، جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، لیکن ایک ڈسپلن ہے، ایک اس دنیا کے کارخانے کو چلانے کا ایک انتظام و انصرام کا اسلوب ہے۔ اس ڈسپلن کی آسمان والے مخالفت نہیں کرتے۔ جبریل علیہ السلام گئے ہیں تو وہاں جو کھڑا ہے فرشتہ پہلے آسمان والا، وہاں جا کے دستک دی ہے، اس نے پوچھا کون؟ اس نے جبریل
مما آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول محمد ہے۔ اب وہ پوچھتے ہیں اور اس لیے کیا ان کو پیغام ملا تھا، بلایا گیا ہے؟ ان کے جی ان کو بلوایا گیا ہے۔ پوری تصدیق کرنے کے بعد پوری انویسٹیگیشن ہوئی ہے، اس کے بعد دروازہ کھولا۔ تو سبحان اللہ، ایسی کہانیاں اور ایسے قصے مشہور ہیں کہ وہ ملک الموت سے بھی روحوں والے تھیلے چھین لیے جاتے ہیں، وہ بھی اللہ کے سامنے اسرائیل یا دوسرے فرشتے ملک موت کیوں نہ ہو، وہ جا کے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، یا اللہ یہ میرے ساتھ ہو گیا، شکر جان چھڑا کے آ گیا۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے حوالے سے عجیب و غریب بزرگوں کے قصے جھوٹ موٹ بنا کے ہم لوگوں میں معروف کر دیتے ہیں۔ اللہ کا فرشتہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا، قد صدق افق 600 پار اور آسمانی کنارے پر ڈھانکا ہوا تھا، اتنا بڑا فرشتہ، اتنی بڑی جسامت، اور ہم بزرگان دین کے حوالے سے کیا کچھ مشہور کر رہے ہیں جو کہ بالکل جھوٹ اور بے بنیاد قصے کہانیاں ہیں، جن میں سوائے غلط اور سوائے قصہ گوئی کا کچھ نہیں۔ اللہ رب العزت نے تحقیق کی توفیق نصیب فرمایا۔ انہوں نے بہرحال اہلاً و سہلاً کہا، پہلے آسمان پہ گئے تو سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بیٹھے ہوئے اپنے لگتے جگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہلاً و سہلاً کہا، بالنبی صالح وابن صالح، اپنے نیک بیٹے کو سلام کہا، بڑے خوش ہو کے ملے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف کچھ پرچھاویں جو ہیں، روحیں دائیں جانب ہے تو کچھ بائیں جانب ہے۔ جب وہ آدم علیہ السلام اپنی دائیں جانب دیکھتے تو مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور جب بائیں جانب دیکھتے تو روتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ اس طرف آدم علیہ السلام کی وہ اولاد یا اس اولاد کی روحیں ہیں جو بعد میں تا قیامت آنے والی ہیں، اور یہ جنتی ہیں، یہ صالحین ہیں، یہ اتقیاء ہیں، صلحاء ہیں، جن کے مقدم میں اللہ نے جنت کی ہوئی ہے، ان کو دیکھ کے والد خوش ہو رہا ہے، اور بائیں جانب جو ہے یہ جہنمی ہیں، بدروح ہیں، ان کو دیکھ ان کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا اور جبریل نے بتا دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں پتا چلا، ہم یہاں پہ کونوں مکان، یہ مسلم بخاری کی روایتیں ہیں، آپ جی 14 طبق آپ کے لیے روشن ہیں، یہ ایسے کہانیاں ہیں جو اللہ نے بتایا وہ آپ کو پتہ چل گیا، اگر نہ پوچھنے کی ضرورت تو تھی نہیں نا۔ اس لیے ایک واقعہ معراج کا آپ غور فرما لیں، جو حقائق اور انکشافات اس واقعے میں ہوئے ہیں، جو خرق عادت، معجزات اور جو واقعات رونما ہوئے ہیں، ان سب کے اندر آپ سرسری نظر سے بھی دیکھ لیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے آپ کو جو اللہ نے بتایا، جو جبریل علیہ السلام نے بتایا، اللہ کے حکم سے اسی کا پتہ چلا، مگر آپ کو کچھ پتہ نہیں۔ اللہ نے سکھایا، آپ کو پتہ چل گیا، نہیں تو بالکل علم نہیں ہے۔ لہذا عالم الغیب والشہادہ، صرف عالم الغیب والشہادہ وہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کے علاوہ نہ اپنی یہ صفت ذاتی اللہ نے کسی کو دی ہے، نہ عاریہ کر دی ہے، نہ ادھار دی ہے، نہ ویسے دے دی ہے۔ یہ عطائی کا کوئی چکر نہیں ہے کہ تھا تو نہیں لیکن عطا کر دیا۔ یہ جو باقی جات اور اصطلاحات ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کے بعد دوسرے آسمان پہ گئے، وہاں حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام اپنی اسی وجود کے ساتھ جو کہ ان کو دنیا میں عطا ہوا تھا، اب بھی ویسے ہیں۔ ہمارا ایمان، کچھ لوگوں نے کہا یہ فوت ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی ہو گئی ہے، سولی پہ چڑھا دیے گئے، ایسی کوئی بات نہیں۔ کثیر روایات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع پر موجود ہیں، اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ وَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، یہ اللہ کی قدرت ہے، رب العالمین کی قدرت ہے۔ جو رب اٹھا سکتا ہے،
اوپر لے جا سکتا ہے؟ کیا اس رب کی قدرت میں اور چیزیں نہیں ہیں؟ بہت کچھ وہ کر سکتا ہے اللہ. اور پھر وہ آخری عمر میں آئیں گے انشاءاللہ، تو پھر قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. تو وہ تو ایسے ہی ہیں. اور جن جن سے ملاقات ہوئی ہے اس میں دونوں صورتیں ہیں، یا تو ان کی روحیں ہوں یا وہ حقیقتاً ملاقات اللہ زندہ کر سکتا ہے. وہی اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ جو بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے، اللہ رب العزت نے پیچھے کھڑ کے آپ کی امامت کروائی ہے، تو وہاں بھی کیا دشواری ہے؟ وہاں اللہ رب العزت زندہ کر کے کھڑا کر سکتے ہیں جو بھی صورت ہو. لہذا ہمیں سر تسلیم خم ہو جانا چاہیے کہ ہمارے رب کے پاس ہی سارے اختیارات، وہی کامل قدرت کا مالک ہے. انہوں نے بھی خوش آمدید کہا، فرمائیے دونوں خالہ زاد بھائی ہیں، عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام. اس کے بعد تیسرے آسمان پہ گئے، وہاں یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. فرمایا قد اعطی شطر الحسن، میں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کو پورا آدھا حسن انہیں اکیلے کو ملا ہوگا. اکیلے یوسف کو اللہ نے آدھا حسن دیا. اور جنت کے اندر اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور اعمال صالح کرنے کی اللہ توفیق دے، اور ہم اس صالحیت اور نیکی کے روڈ اور ٹریک پہ چڑھ جائیں تو انشاءاللہ ہر جنتی کو ویسے ہی حسن ملے گا. اور یہ حسن وہ ہوگا جو ہر جمعے کے بعد بھی بڑھ جائے گا انشاءاللہ، ہر جمعے کے بعد پھر بڑھتے چلا جائے گا. جو چاہیں گے وہ ملے گا. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے آسمان پہ، اور ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک پہنچنے کے لیے ڈسپلن وہی تھا. دستک دیتے، پوچھتے، پوری تصدیق انویسٹیگیشن ہوتی، پھر اس کے بعد داخلے کی اجازت ہوتی، پھر جاتے. چوتھے پہ ادریس، پانچویں ہارون علیہ السلام، چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب پہنچے نا تو اس میں لمبا مقدمہ ہے، لیکن ایک فائدہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے جب نمازیں شروع میں 50 فرض کی نا، واپسی پہ آپ تشریف لا رہے تھے، تو انہوں نے کہا ہاں جی کیا ملا، کتنی فرض ہوئی؟ فرمایا 50. فرمایا مر امت، جائیے اللہ رب العزت سے درخواست کیجئے آپ کی امت 50 نہیں پڑھ سکتی. میں نے بنی اسرائیل کا تجربہ کیا ہے، آپ کی امت 50 نہیں پڑھ سکتی. اللہ کے رسول ایک دفعہ گئے، پھر گئے، کم ہوتی ہوتی 5 رہ گئی. اللہ جزائے خیر دے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، ہم تو دعا ہی کریں گے نا اللہ رب العزت علیہ السلام اللہ ان کے اور درجات بلند فرمائے. اگر بجائے 5 کے ناصر تو 10 بھی ہو جائے تو شاید بڑے بڑے نمازی اور بھاگ جائے. یہ ان کی مہربانی ہے، خوبصورت مشورہ انہوں نے دیا. پھر یہ نہیں کہ ایک دفعہ کہا کہ آپ دفعہ کیا کریں گی، جب 5 ہو گئی فرماتے ہیں پھر جاؤ کم کرانے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، اب میں نہیں جاؤں گا. اللہ رب العزت سبحان اللہ، کیا اس کی رحمت بے پایا، کیا رب العالمین کی رحمت ہے، وہ رحمان الرحیم. فرمایا ٹھیک ہے پڑھو گے 5 لا یبدل القول لدیّ، جو میں نے کہہ دیا ہے کہ 50 پڑھو گے اور 50 کا ثواب ملے گا، لیکن اب میں نے 5 کر دیا، ثواب 50 ہی کر دیا، 50 کا ثواب ملے گا. لا یبدل القول لدیّ، اب میرے نزدیک فیصلے چینج نہیں ہوتے. تو یہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے. پھر بھی ہم اگر 5 کی اہتمام نہ کریں اور 5 نمازیں بر وقت نہ پڑھیں اور ان میں سستی کریں تو کتنی بدقسمتی کی بات ہے، کتنی محرومی کی بات ہے، کتنی نحوست کی بات ہے. گھروں کو نوافل سے آباد کریں، قرآن مجید کی تلاوت سے آباد کریں. بہرحال یہ ان کے بہت اچھے مشورے تھے موسیٰ علیہ السلام کے، الحمدللہ جس سے ہماری نمازیں 5 ہوں گی. پھر اس کے بعد 7ویں آسمان پہ گئے، وہاں دیکھا ابراہیم علیہ السلام. بیت المعمور ہے اور بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے. سائنس نے دیکھا بیت المعمور کیوں جی؟ اب جو بیت المعمور کے چکروں میں پڑے گا نا، اس کی حکمت فلسفہ لاجیکلی دکھائیں، مشاہدہ، تجربہ، ایکسپیرینس، مستشرقین کا جو اصول ہے ہر چیز میں ڈاؤٹ، شبہ تشکیک، یہ جو شبہات و تشکیکات ہیں اگر ہم اس رول کو اختیار کریں گے تو بالآخر نعوذ باللہ ایسا وقت نہ آ جائے کہ کلمے سے بھی محروم ہو جائے.
ایمان اور اسلام اطاعت گزاری اور دلی وثوق اور یقین کا نام ہے۔ میں اس لیے کبھی اس چیز پہ زور دیتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے ہم مختصر سادے سے ماحول میں ہیں۔ بھائی ذرا ایڈوانس جو لوگ ہیں، یہ اوپر والا جو طبقہ ہے نا پوش ایریے کے، اور خصوصاً جن کو یونیورسٹیوں کی ہوا لگتی ہے اور جو آگے سے آگے بڑی بڑی ڈگریاں لیتے ہیں، ان کے حالات دیکھیں، ان کے ایمان کو ذرا ٹٹول کے دیکھیں۔ ظاہر کے مسلمان ہوں گے لیکن اندر سے وہ کالی ہوں گے۔ ایک ہمارے دوست ہیں محترم ڈاکٹر عبید الرحمن محسن صاحب، انہوں نے ایک تاریخ بھیجی، بتا رہے تھے کہ نمازی نے بلایا، اس نے کہا ذرا بیٹی کو سمجھائیے۔ بیٹی سے بات ہوئی تو کیا بات ہے بیٹا؟ وہ کہتے جی میں مسجد میں اعلان کرنا چاہتی ہوں کہ میں یعنی ملحد ہوں۔ اس نے کہا اعلان کی کیا ضرورت ہے، اعلیٰ اسکول میں پڑھنے والی، تو ٹھیک ہے۔ کہتی محلے والوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ میں ملحد ہو گئی ہوں، اور لہذا میں واضح طور پہ اس کا پرچار کرنا چاہتی ہوں۔ اور اس نے وجہ کیا؟ اس نے کہا جی جتنے ہم کلاس فیلوز ہیں نا، تقریباً آدھی کلاس جو ہے نا وہ ملحد ہو گئی ہے۔ اور دیکھیں وہ کیسی ہوتی ہے، نصاب سلیبس، ہم اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ یہ سلسلہ یہ صورتحال ہے۔ تو یہی ہم نے اپنے بعض اساتذہ سے جو اسکالر ہیں، ڈاکٹر حضرات ہیں، پریکٹیکلی طور پر انہوں نے ایک نہیں دو نہیں کہتے ہیں اکثریت اسٹوڈنٹ کی جو ہے نام کے مسلمان ہے لیکن کام عقیدے کے وہ داغی ہو رہے ہیں، سیکولر ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بچپن ہی سے اس بات کی ترغیب دے، بچپن ہی سے بچوں کے دلوں میں جو قرآن مجید کی اہمیت ہے، اللہ کے رسول کے فرامین کی جو حقانیت ہے، وہ ان کے رگ و ریشے میں سرایت کر جائے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا تعلق تو یہ جو عقل فلسفہ فلان فلان یہ ضرور ہے کہ الحمدللہ دین کی ایک ایک جزئی اس میں کمال حکمت ہے، کمال حکمت ہے۔ اسی سے ایک بات ذہن میں آ گئی، یہ جو ہمارے حلق میں قوا ہے، سائنس میں بڑی کہتے تحقیق کی، بڑی ریسرچ، بہت کچھ کیا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حلق کے اندر قوا لٹکتا ہوا لوہا۔ بہرحال اس نتیجے پہ پہنچے کہ جب انسان کھانا کھاتا ہے نا، آخر یہ عام حالت میں نیچے رہتا ہے اور کھانا کھاتے وقت یہ اوپر کو چڑھ جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ تو نے کہا اوپر چونکہ سانس کی نالی ہے، انسان کھاتا ہے نا تو ذرات حلق میں جاتے ہیں اور یہ اوپر چڑھ جاتا ہے، یعنی اس کو بند کر دیتا ہے، کوئی ذرہ سانس کی نالی میں اٹک نہ جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ بعض لوگوں کی ڈیتھ کسی وجہ سے ہو جاتی ہے، وہ اوپر کو اٹھتا ہے اور وہ سوراخ بند ہو جاتا ہے سانس کا۔ اللہ رب العزت کی حکمت ہے۔ اور پھر اگر کبھی کوئی ذرہ چلا بھی جائے نا، ذرہ چلا بھی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کبھی زبردست قسم کی چھینک آتی ہے، کمال کی چھینک آتی ہے، جس سے پورا سر تپا انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جو اگر وہ اس نالی کے اندر ذرات جا چکے ہوتے ہیں نا، وہ اس پریشر کے ساتھ باہر آئے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے سبق دیا ہے، وہ سبق کیا ہے کہ جب اذا عطس احدکم فلیحمد اللہ، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے نا تو وہ الحمدللہ کرے، اللہ کا شکر ہے۔ اٹکے ہوئے سانس کی نالی میں ذرات جو کہ میری موت کا باعث بن سکتے تھے اور بیماریوں کو جنم دے سکتے تھے، اللہ تم نے اس کے ذریعے نکال دی، تیرا شکر ہے۔ ہم کس چیز کا بھائیو شکریہ ادا کریں تو ہر طرف عقل پرستی، ریشنلٹی، فلاں ہمیں سر تسلیم خام ہو جانا چاہیے۔ ہاں قرآن کی بات، حدیث کی بات مستند اتھینٹک ہے، پھر اس کو قبول کر لیں، پھر اس کی مرضی، یعنی آپ کو اس کی بات سمجھ نہیں آتی تو کسی صاحب علم سے پوچھ لیں، لیکن صرف اس وجہ سے انکار انحراف، یہ چھوڑو جی، یہ سمجھ میں نہیں آتی، عقل میں نہیں آتی، یہ حالات یہ کہہ رہے ہیں، حکمت یہ کہہ رہی ہے، یہ کیا مسئلہ؟ اللہ رب العزت اس اشکالات سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں انشراح صدر نصیب فرمائے، اپنے دین پر اللہ ہمیں مطمئن فرمائے، اپنے اسلام پر اللہ ہمیں اس قدر پختہ اور قطعی یقین نصیب فرمائے کہ ہم ہر عمل کو، ہر چیز کو اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے حصول کے لیے کریں اور اس کو حق سمجھ کے کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے نا
7ویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام نے ٹیک لگائی ہوئی ہے، بیت المعمور ہے. یہ قرآن بتاتا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں اس کا پتہ چلا ہے. بیت المعمور ہے، ویسے تو کچھ نظر نہیں آتا، بیت المعمور ہے، ٹیک لگائی ہوئی ہے، اور صحابہ کی موقوف آثار ملتے ہیں کہ عین بیت اللہ کے اوپر ہے. یہ وہ گھر ہے، فرشتوں کا وہ بیت اللہ ہے کہ ایک دن میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں جو ایک دفعہ طواف کر کے نکلتے ہیں، زندگی بھر پھر تاک میں ان کی باری آتی نہیں. اتنا بڑا وسیع نظام، سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر ایک بات کہی، ہمیں پیغام بھیجا ہے امت محمدیہ. ابراہیم علیہ السلام کا آپ کے نام میسج وہ کیا ہے؟ جب اپنے بیٹے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہی، تعارف ہوا، تو فرمایا اقرئ امتک منی السلام. محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہیے. وہ اخبرہم، اور آپ جا کے میری طرف سے بتا دیں، ان الجنت طیبۃ التربہ حبۃ الماء، کہ یہ جو جنت ہے نا اس کی مٹی بڑی پکیزہ ہے، اس کا وہاں کا پانی بڑا میٹھا ہے. وَأَنَّهَا قِيعَانٌ، اور جنت بالکل چٹیل میدان کی طرح پڑی ہوئی ہے. وَغِرَاسُهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ. چٹیل میدان کی طرح پڑی ہوئی ہے، اور وہاں شجرکاری کرنی ہے نا تو اس کے لیے کوشش کرو. وہاں پودے کیسے لگیں گے جنت کے؟ وہ ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. ایک دفعہ انسان سبحان اللہ کہتا ہے نا تو جنت کے اندر ایک سایہ دار بڑا درخت لگا. کیا مشکل ہے اس سے؟ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق پھر جو ان کا تقاضا ہے دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ایک بات ابتدائی طور پر ذہن سے نکل گئی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں براق کو باندھا، انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی، اور جبریل علیہ السلام کے ساتھ جب انہوں نے ابھی اوپر سفر شروع نہیں کیا تھا تو آپ کو دودھ اور شراب پیش کی گئی. ہوتی ہے انائن من خمر و انائن لبن، شراب اور دودھ کا ایک گلاس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پکڑ لیا اور اس کو نوش فرما لیا. جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں آپ نے فطرت کو پایا، یہ فطرت ہے انسان کی، دودھ. میرے بھائیوں، خود بھی دودھ پئیں، بچوں کو بھی دودھ پلائیں، لیکن آدھی ہم چائے کھائیں. ٹھیک ہے، کبھی کبھار فطرت ہے، پورے بھرپور غذائی ہے. اور فرمایا اگر آپ شراب پکڑ لیتے نا، غواتو کا آپ کی امت گمراہ ہو جاتی ہے. غواتو کا شراب کے اتنے برے نتائج ہیں. صرف ایک شراب کی بات ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے امت کی گمراہی. یہ شراب جو انسان پی لیتا ہے اپنے ہوش و حواس کو کھو دیتا ہے. اور بدقسمتی کی بات ہے کہ ہماری اسمبلی کے اندر اس کے حوالے سے بل پیش ہوا اور ایک ہندو ممبر نے پیش کیا اور اکثریت نے اس بل کو ٹھکرا دیا. اسپیکر صاحب نے کیا فرمایا؟ پیش کرنے والا کہتا ہے کہ جی گرنتھ کے اندر، گیتا کے اندر، یہ جو قرآن مجید ہے اس کے اندر اور سابقہ جتنی بھی تعلیمات ہیں، جتنے بھی ادیان، سب کے اندر شراب حرام ہے. اس لیے ہم تقاضا کرتے ہیں کہ جن غیر مسلموں کو شراب کا پرمٹ ملا ہوا ہے اس کو غلط یوز کیا جاتا ہے، وہ غلط اس کا استعمال ہو رہا ہے. ہماری درخواست یہ ہے کہ اس پر پابندی لگائی جائے. ڈسکشن ہوئی، بات چیت ہوئی، اور بالآخر اسپیکر صاحب نے یہ اعلان کیا جی اکثریت جو ہے نا اس بل کو ٹھکرا رہی ہے، اس لیے ریجیکٹ.
اس لیے آپ کا بل منظور نہیں ہے. یہ ہماری پارلیمنٹ ہے, یہ ہماری اسمبلی ہے کہ لوگوں کی اکثریت پر یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ شراب حرام بھی ہے لیکن بہرحال اس کو بند نہیں کیا جا سکتا. وہ اکثریت جو ہے نا, اکثریت آپ کی اسمبلی کے کتنے ہم خوش نصیب ہیں. آپ کے جو ممبران ہیں, آپ کے جو خدمت گزار ہیں, سیاستدان ہیں, جو آپ کی امنگوں کی پاسداری کرنے والے ہیں, اور آپ کے جو رہبر و رہنما ہیں جن پر آپ کو سینکڑوں امیدیں ہیں, اور ہر دفعہ آپ ایک نئی امید کے ساتھ ان کے سپورٹر ہوتے ہیں, بھرپور متحد ہیں, ان کے لیے ریلیاں بھی نکلتی ہیں, نعرہ بازی بھی ہوتی ہے, پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوتا, اور اس کے لیے دیکھ لیں وہ آگے جا کے کیا گل کھلا رہے ہیں. اللہ ہمیں صحیح مسلمان اور دیندار. میرے محترم بھائیوں, یہ ایک اعلان آپ کی خدمت میں. الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ مسجد طیبہ کے اندر جہاں تحفیظ القرآن کا شعبہ الحمدللہ اچھے طریقے سے چل رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشنل سسٹم بھی ہے, مختلف سکول کی تعلیم بھی جاری و ساری ہے. اب اس کے اندر ایک مزید اضافہ یہ ہوا ہے, اس میں ایک مزید استاد کا جو ہے نا, استاد گرامی کا انتظام کیا گیا ہے مزید تحفیظ کے شعبے میں, اور دوسرا اس میں ایک پروفیسر جو کہ جی سی یونیورسٹی کے ہیں بچوں کے لیے ان کو ہائر کیا گیا ہے, اور تیسرے نمبر پر ایک ایم ایس سی میتھ ٹیچر ہے پورے ریاضی کے لیے, وہ بھی ادھر رکھے ہیں بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے. دیکھیں کتنے ماشاءاللہ آپ کے لیے کوشش ہے, اعلیٰ کوالیفائڈ ٹیچر جو ہیں. اور چوتھی بات یہ ہے, ٹھیک ہے, تین تو ذکر ہو گئی, چوتھی بات وہ آپ کے لیے ذرا مشکل ہے, وہ یہ کہ اس مدرسے کو اور اس سسٹم کو چلانے کے لیے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور ابھی سے کمر بستہ ہو جائیں. اخراجات بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ آپ کو بھرپور کام کی توفیق دے. آپ کے بچوں کی فلاح و بہبود ہے, آپ کو میرے بچوں کے لیے کوشش ہے نا, اور الحمدللہ ہمیں یقین ہے کہ جو ہمارا سیٹ اپ ہے اس میں خالصتاً اللہ کے رضا جوئی کے حصول کے لیے کام ہوتا ہے. یہ الحمدللہ ہمیں توقع ہے کہ ہماری جو باڈی ہے وہ آپ کا جو مالی تعاون ہے بفضل اللہ وہ پوری دیانت کے ساتھ صرف ہوتا ہے. بے جھجک ہو کر آپ جو تعاون کر سکتے ہیں وہ آپ نے کرنا ہے. آگے رمضان بھی آ رہا ہے, یہ ابھی یہ نہیں کہ ابھی نکالیں, انشاءاللہ اس کے لیے ذہنی طور پر آپ تیار ہو جائیں. اور آخر میں دعا ہے کہ جتنے بھی ہمارے بیمار بھائی ہیں بہنیں ہیں, اللہ سب کو تندرستی عطا فرمائے, تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو اللہ دور فرمائے. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين, يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين, اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اشفنا بشفائك وذابنا بدوائك. اللهم إننا ضعفاء فاغفرنا وإننا فقراء فاغننا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.